الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يُرْشَدُونَ صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلنعم المجيبون صدق الله العظيم. آئیے حصول برکت و سعادت کے لیے رحمت عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اب یہ درود پاک پیش کریں، سب مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سامعین کرام، آج کی اس مجلس میں دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے اور خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائے. رب تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکاریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يُرْشَدُونَ. تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، اس امید پر کہ وہ راہ پا جائیں. معزز سامعین، صحابہ اکرام جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت اور بے مثال تربیت سے یاد خدا میں محو مستغرق رہتے تھے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جذبہ عشق الہی سے مغلوب ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی کہاں ہے؟ اور جب ہم اسے پکارتے ہیں تو کیا وہ ہماری پکار کو سنتا ہے؟ یعنی جس محبوب کے ہم دیوانے ہیں، جس معبود کے ہم عابد ہیں، جس مسجود کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ کیا وہ ہماری پکار سنتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ وہی نازل فرما دی، محبوب ان سے فرما دو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب، یہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں تم فرما دو میں ان سے قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں ان سے. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب پکارنے والا کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں. تو انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے. اس آیت کریمہ میں طالبان مولا کے لیے بشارت ہے. رب تعالیٰ کی خلوص کے ساتھ بندگی کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ تم جس معبود کی عبادت کر رہے ہو
جس کی تم بندگی کر رہے ہو وہ تم سے دور نہیں، وہ بالکل قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی رگے گلو سے بھی زیادہ قریب، شہرک سے بھی زیادہ قریب، اتنے قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ اس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا فَلَا نِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے، یعنی سب سے زیادہ تمہاری پکار کو اچھے ڈھنگ سے سننے والا مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں یہ چاہیے کہ کثرت سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اس لیے کہ دعا کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے تو دعا کرنا یہ اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا کرنا خود عبادت ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادتوں کا مغز ہے، یعنی جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو کثرت سے دعا بھی کرو، کہ اسی کی وجہ سے تمہاری عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا کرنا سنت بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ تو کتنی خوبیاں ہیں دعا کرنے میں۔ دعا کرنا اللہ کی اطاعت بھی ہے، دعا کرنا عبادت بھی ہے، اور دعا کرنا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ کثرت سے دعائیں کریں خدا کی بارگاہ۔ لیکن آج کل ایک ماحول اور چلا ہے کہ ادھر امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرے سلام بھی ان کے اوپر بھاری پڑتا ہے اور اس سے پہلے کود پھاند کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ اب اگر ان سے کہا جائے کہ تم دعا میں کیوں نہیں شامل ہوتے ہو، تو کیا ضروری تھوڑی ہے؟ بس ضروری تو بہت سی چیزیں نہیں ہیں، فرض ادا ہو گیا آپ کا، لیکن دعا کرنا سنت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، دعا کرنا اطاعت ہے۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا مجھ سے مانگو۔ ہاں اگر کسی کو کوئی جلدی ہے، کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کے چلا گیا، تو اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ کسی کو آفس جانا ہے، کسی کو گاڑی پکڑنی ہے، اس نے فوراً سلام پھیرنے کے بعد سنتیں پڑھ لی اپنی موقدہ اور روانہ ہو گیا، تو اسے تنقید کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ آپ اپنا محاسبہ کرو کہ وقت ملے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، بعد کے نوافل اور سنتوں میں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے میں لگانا چاہیے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ چلا کہ دعا کرنا عبادات کا مغز ہے۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب برس ہو گئے ہم تو دعائیں مانگتے، دعائیں ہماری تو دعا قبول ہوتی نہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا کہ ہماری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں تو وہاں بھی گیا، اس درگاہ پر بھی گیا، فلاں پیر صاحب کے یہاں بھی گیا، ان کے یہاں بھی گیا، ان کے یہاں بھی گیا، امام صاحب سے بھی دعا کروا لی، فلاں صاحب سے بھی دعا کروا لی، وظیفہ بھی پڑھوا لی، آیت کریمہ بھی کروا لی، میری تو دعا قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کیا کم بات ہے کہ تم دعا کر رہے ہو، یعنی اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہو، دوسری بات یہ کہ نبی کی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہو، تو تیسری بات یہ ہے کہ دعا کرنا خود عبادت، تو کم سے کم 3 برکتیں تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہ جانے کون سا گناہ ہم سے صادر ہو گیا، تو کیا اپنے آپ کو آپ بے گناہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ معاذ اللہ معصوم عن الخطا ہیں؟ کبھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھا کہ 5 وقت کی نمازیں اس میں سے اکثر غائب، رمضان کے روزے رکھے تو رکھے ورنہ نہیں رکھے، چہرہ دیکھو تو کلین شیو انگریزوں جیسا، مونچھیں دیکھو تو کافر اور مشرکوں جیسی، تہذیب و تمدن اور کلچر ہمارا دیکھو تو غیر مسلموں جیسا، یہ سب عیبیں نظر نہیں آ رہی، اسے یہ نظر آ رہا ہے نہ جانے کون سا گناہ ہم سے ہو گیا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اپنا محاسبہ نہیں کر رہا ہے کہ میں کتنا خطا کار ہوں، کتنا پاپی ہوں۔ نادان، اتنا ہی کیا کم ہے کہ اللہ نے تجھے مانگنے کی توفیق عطا فرما دی،
یاد رکھیے کہ ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے جو دعاؤں کی قبولیت کے اندر بھی جلد بازی مچاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ دعا قبول نہ ہونے میں بھی مصلحت ہے. اس لیے کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو بندے کی طلب تو عجیب عجیب طرح کی ہوتی ہے. کوئی کس مقصد سے دعا کر رہا ہے، کوئی کس مقصد سے دعا کر رہا ہے. اور یاد رکھیے دعا 3 مقصد سے خالی نہیں ہوتی. یا تو اس نے جو مانگا اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، یا اس نے جو مانگا اس کی طلب میں خطا تھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ اور عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس کی نامقبول دعائیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں جب اس کا بدلہ ملے گا تو وہ لوگ جن کی دنیا میں دعائیں قبول ہوتی تھیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری بھی ایک بھی قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا کہ آخرت میں اتنا عظیم بدلہ اس کا مل رہا. تو تینوں صورتوں میں دعا فائدے سے ہم خالی نہیں. اگر ہم نے مانگا اللہ نے دے دیا تو یہ اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے بندے کی پکار کو سن بھی لیا اور اس کی پکار کو سن کر کے قبول بھی فرما لیا. لیکن جو دوسرا فارمولہ ہے کہ مانگا ہم نے کچھ اور اللہ نے اس کے بدلے کچھ اور عطا فرما دیا، تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اے بندے تیری طلب میں خطا ہو سکتی ہے، رب کی عطا میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی. تو جو مانگ رہا ہے تیری عقل کے مطابق مانگ رہا ہے، تیری سمجھ کے مطابق مانگ رہا ہے، اور رب جو ہمیں عطا فرما رہا ہے وہ اپنی رضا کے مطابق عطا فرما رہا ہے. تو تیری طلب میں خطا ہو سکتی ہے، رب کے عطا میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی. آپ نے دولت مانگی، اس نے آپ کو آخرت کی نعمت عطا فرما دی. آپ نے شہرت مانگی، اس نے آپ کو بندگی کی توفیق عطا فرما دی. آپ نے مال مانگا، اس نے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرما دی. تو رب کی عطا سب سے بہتر، رضائے مولا از ہما اولا، جو رب کی رضا ہے وہ سب سے بہتر ہوا کرتی ہے. اور جو تیسرا فائدہ ہے دعا کا کہ وہ آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے. یعنی وہ اس کی نامقبول دعائیں جو دنیا میں اس کی تمنائیں تھی پوری نہیں ہوئی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے پلے میں اتنا بڑا ذخیرہ اس کے بدلے عطا فرمائے گا کہ لوگ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا عطا فرمائے گا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے. ابھی ماہ رمضان اپنی نصف منزلیں طے کر چکا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بوقت افطار دعا رد نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اس وقت؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. افطار کے وقت کی ہوئی دعا، بادشاہ عادل کی دعا، یعنی وہ بادشاہ، وہ حاکم، وہ ادھیکاری جو انصاف کرے، اس کی بھی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اثر پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اور تیسری مظلوم کی دعا، کسی پر ظلم ہوا، اگر اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی تو سمجھ لو، مولانا روم فرماتے ہیں بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیت. مظلوموں کی دعا سے ڈرو کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو قبولیت بڑھ کر اس کی دعا کا استقبال کرتی ہے. تو جو لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہی رہتے ہیں، انہیں دباتے ہی رہتے ہیں، انہیں اپنی دھوس بتاتے ہی رہتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، وہ کمزور ہے، وہ تمہارے سامنے نہیں بول سکتا، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یاد رکھو اگر اس کے منہ سے ایک آہ نکل گئی تو وہ آہ اتنا تیر بہتف تیر ہے کہ اجابت، قبولیت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اتر کر کے اس کا استقبال کرتی ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو کریں مگر طلب کی بارے میں جلد بازی نہیں مچائیں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جلد بازی مچانے والوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک حدیث پاک کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک تو وہ جو گناہ کی دعا مانگے، بہت کی تمنا ایسی ہوتی ہے جو گناہ کی دعا مانگے، جیسے ناجائز کاروبار کر رہا ہے کہ بس اس کام میں مجھے کامیابی مل جائے.
دوسرا وہ جو قطع رحم کی دعا مانگے، ایسی دعا مانگے جس سے کسی کا رشتہ کٹ رہا ہو، رشتہ تعلق ٹوٹ رہا ہو، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرے اس شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا کی قبولیت میں جلد بازی مچاتا ہے۔ اتنی جلد بازی، ارے صاحب بہت دعا کر لی میں نے تو بہت دعا کر لی۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات اور احسانات تجھ پر فرمائے ہیں، پہلے ان کا کیلکولیشن کر، اور پھر کر کے یہ بتا کہ یہ سب جو تو نے مانگی تھی وہی اللہ نے دی عطا فرمائی، یا بغیر مانگی ہی اتنی نعمتیں عطا فرمائی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن ہی نہیں پاؤ گے۔ پھر اس وقت تجھے پتہ لگے گا کہ اللہ نے بغیر طلب کے مجھے کتنا کتنا عطا فرمایا۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ جلد بازی اتنی کہ صاحب میری تو دعا قبول ہو ہی نہیں رہی، اب وہ ادھر مارا پھر رہا ہے، بھاگا پھر رہا، کبھی تو کسی مجذوب کو ڈھونڈتا پھر رہا، کوئی پڑا ہے گانجے اور نشے چرس کے نشے میں مست، ہے اسی کو اللہ والا مجذوب سمجھ رہا، کوئی اس چکر میں بیٹھا ہے، اس کے پاس اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب سٹے کے نمبر پوچھنے کے لیے بیٹھے تھے، یہ بھی اس کی لائن میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ کئی ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اور کسی سڑے سوگلے کے پاس جو نہ بھی نہاتا ہے نہ دھوتا ہے، اس کے آس پاس سٹوریوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، یہ بھی ان میں لائن لگائے بیٹھا، یہاں دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہاں مسجد میں دل نہیں لگ رہا، یہاں سے تو بھاگ رہا ہے جلدی سے، وہ یا تو آ ہی نہیں رہا ہے، اور آ گیا تو جلدی بھاگ رہا ہے یہاں سے۔ آپ سوچو، دنیاوی ماحول کے اوپر غور کرو کہ ایک کام آپ کا کسی ادھیکاری سے پڑ جائے تو کتنے چکر لگاؤ گے اس کی، کتنی سفارشیں کرو گے، کتنی بار اس کے دروازے پہ جاؤ گے، کتنی مرتبہ اس کے دھکے کھا لو گے، برداشت کرو گے۔ ارے جس کا تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں، صرف ایک کام کے لیے اس کی 100 خوشامد اور 10 دھکے کھانے کے لیے تیار ہو، اور جس رب تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنے احسانات فرمائے کہ تمہارے جسم کا رونگٹا اور بال اگر زبان بن کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو اس کی نعمتوں کو نہ گن سکتے نہ اس کا شکریہ ادا کر سکتے۔ وہاں تم اتنی جلد بازی مچا رہے ہو اور شکوے شکایت بھی کرنا شروع کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشی رکھیے کہ جلد بازی کرنے والا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس تمہارا کام ہے مانگنا، مانگے جاؤ۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی اللہ کی رضا کا سبب بنتی۔ جملہ بڑا اٹپٹا لگ رہا ہوگا آپ کو، مگر پھر عرض کر دیتا ہوں، دعا کی قبولیت میں جو تاخیر ہے کبھی وہ بھی اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ تو سنو، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایک بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے جو اللہ کا مقبول بندہ ہے، نیک بندہ ہے، پرہیزگار بندہ ہے، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اس کا وجود گناہوں سے پاک ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمانے میں تاخیر فرما رہا ہے۔ تو جبرائیل سفارشی بن جاتے ہیں۔ کون؟ جبرائیل، سید الملائکہ، نوری مخلوق کے سردار۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ مانگ رہا ہے، اسے عطا فرما دے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل مجھے اس بندے کا مانگنا پسند ہے، یہ مانگ رہا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک فاسق و فاجر بدکار جب خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے ہٹاؤ اس کو جلدی سے، دیکھ ہٹاؤ اس کو جلدی سے ہٹاؤ۔ آپ نے نہیں دیکھا دنیا میں کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آ کر کے جو زور سے ڈھولک بجائے، پھاٹک ٹھوکنا شروع کرے، گھنٹی بجانا شروع کرے، تو آپ کیا کہیں گے بچے سے 10 روپے دے کے بھگا اس کو، دماغ خراب کر رہا ہے یہ۔ اور کوئی آپ کے دروازے پر آ کر بڑی محبت سے دعائیں دے، پیاری پیاری دعائیں، تو آپ کیا سوچیں گے؟ ارے سنو، بڑی اچھی نعت پڑھ رہا ہے، یہ سن لو، بڑی اچھی دعائیں دے رہا ہے، یہ سن لو۔ یہ تو ایک معمولی سی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن سچائی یہی ہے کہ کبھی کبھی نیکوکار، پرہیزگار، نیک اتوار، رب تعالیٰ کا مقبول بندہ خدا کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، کروا رہا ہے، مگر قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے۔
تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند ہے کہ تم اس سے مانگے جا، تیرا مانگنا ہی مجھے پسند ہے۔ ایسے نہ ملنے پر ہزاروں تمنائیں پوری ہو جانا نثار کہ رب تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند آ جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں رب تعالیٰ سے مانگتے ہی رہنا چاہیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی مولا کے دیر تھی۔ دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم فرائض کی پابندی کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد واجب اور سنت مؤکدہ کی پیروی کریں، اس کی بھی پابندی کریں۔ پھر اللہ توفیق دے تو نوافل ادا کریں، دعاؤں میں مشغول ہوں، تسبیح و تحلیل کریں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنا کبھی رائے گا نہیں جاتا، بس طلب کریں، عطا اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ مولا مجھے وہ عطا فرما جس میں تیری رضا، اگر میری طلب میں خطا نہ ہو تو اس سے راضی ہو تو یہ بھی عطا فرما دے، ورنہ وہ عطا فرما جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبولیت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نامقبول دعائیں ہیں انہیں آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دے۔ تو یہ باتیں ذہن نشی کر کے اس کے اوپر ہمیں عمل بھی